إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
اور ایک ایسی چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان کے لیے اور اس کے دین کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اور جس کے ذریعے ایک مسلمان اور ایک مومن اپنے غموں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، جس کے ذریعے اپنی فریاد کرتا ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو بجا لانے سے بندہ مومن کے دل کو سکون ہوتا ہے اور اسے چین ملتا ہے، اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ عبادت ایسی ہے کہ بندہ مومن جب اس عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے، اور سکون اور چین ایسے ہی اسے ملتا ہے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور اس کی جان نکلنے سے پہلے دوبارہ اسے پانی میں پھینک دیا جائے، جس طرح وہ مچھلی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں سکون حاصل کرتی ہے۔ چند منٹ پہلے وہ تڑپ رہی تھی، پھڑک رہی تھی، لیکن جب وہ دوبارہ پانی میں آتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ایسی ایک مومن بندے کی حالت ہے کہ مومن جب وہ عبادت بجا لاتا ہے تو اس کو سکون اور چین ملتا ہے، لیکن جب مومن اس عبادت سے دور ہوتا ہے اس کا وجود بے چین ہو جاتا ہے اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں اور راستے ٹیڑھے نظر آتے ہیں، لیکن تب تلک جب تک وہ عبادت سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بندہ مومن اس عبادت کو بجا لاتا ہے اور مستقل طور پہ اس عبادت کو بجا لاتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس بندے کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کے لیے بہت سارے فضائل اور فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ وہ عبادت ہے نماز۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوران نماز، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجدوں میں قالین نہیں ہوا کرتے تھے، آج یہ بات ممکن نہیں ہے، اگر دوران نماز کسی کو تھوک آ جائے تو وہ اپنے بائیں جانب نہ پھینکے، سامنے نہ پھینکے، دائیں جانب نہ پھینکے، سامنے نہ پھینکے، بائیں جانب پھینک سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی اور مٹی ہوا کرتی تھی، صفیں اور قالین نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بائیں جانب پھینک کے اپنے پاؤں کے ساتھ۔ اور ایک بات اور ہے، یہاں پاؤں کے ساتھ تو نہیں وہ صاف کیا کرتے تھے مٹی کے اوپر، اگر پاؤں کے ساتھ صاف کرے گا تو پاؤں گندا ہو جائے گا۔ اس وقت مٹی کے اوپر نماز جوتے پہن کے پڑھا کرتے تھے، اکثر اوقات جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے بھی فرمان تھا، آپ نے فرمایا کوئی رستے سے آئے، جوتے کو گندگی لگ جائے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ جوتا زمین پہ رگڑ لے، اس کا جوتا پاک ہے، وہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا بائیں جانب تھوک پھینک کے اپنے جوتے کے ساتھ صاف کر دو، سامنے تھوک نہیں پھینکنا۔ اس کی وجہ کیا بتایا اس وجہ سے کیونکہ انسان اس وقت اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس میں اپنے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو سب سے بلند و بالا ہے۔ جب اس ذات سے رابطہ قائم کرنا ہو تو پھر انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو تو یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا رابطہ ہے اور یہ کیسا تعلق ہے۔ انسان جب اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی قریبی سے، اپنے کسی دوست سے ملاقات کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے تو بڑی ہی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی توجہ سے بات سنتا ہے اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ بات سناتا ہے، اور اسے پتہ ہے
میں کیا بات کر رہا ہوں، میری بات کا مطلب تو کوئی غلط نہیں نکلتا، میری بات کا مطلب کوئی غلط تو نہیں نکل سکتا، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرا قریبی اور میرا دوست اور میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں۔ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور توجہ سے بات کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے، پھر کیا پتہ کسی کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر کیا پتہ کہ تسبیحات کا معنی کیا ہے، پھر کیا پتہ کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب اور مقصد کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، پھر یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور کسی نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ تو ہونا چاہیے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ تو ہونا چاہیے میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے سرگوشی کا نام ہے جب انسان آئے تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ مرکوز کرے اور ایسے سمجھے کہ اس کا رب اس کے سامنے ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گئے اور کیا پوچھا؟ پتہ تھا لیکن صحابہ کی موجودگی میں سوال کیا، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے احسان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انداز سے عبادت کرے، اس انداز سے نماز پڑھے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ اسے پتہ ہو میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اور میں نے بات کیا کرنی ہے، میں نے دعا کیا کرنی ہے، میں نے مانگنا کیا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ عبادت اس انداز سے کرو کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس قدر تمہارا ایمان نہیں تو کم از کم تمہارا ایمان اس درجے تک ہونا چاہیے کہ تم عبادت کر رہے ہو، تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کم از کم ہونا چاہیے۔ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری حرکات و سکنات، میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا ایک ایک لمحہ میرا اللہ نوٹ کر رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا بندہ جب دنیا والوں سے ملاقات کرتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے سلیقے سے بیٹھتا ہے، جب کسی دنیا کی ایک عظیم اور ایک اچھی مجلس اور محفل کا اس نے جز اور حصہ بننا ہوتا ہے، بڑا اچھا لباس پہنتا ہے، بڑا اچھا جوتا پہنتا ہے، لیکن جب میرے پاس آتا ہے کیا اس وقت بھی اچھا لباس پہن کے آتا ہے؟ کیا اس وقت بھی خوشبو لگا کے آتا ہے؟ کیا اس وقت بھی بڑے اچھے طریقے سے کنگھی کر کے اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے آتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ ایمان بنا لو جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو باتیں بات کی ہیں، اس سے پہلے کی بات کیا ہے؟ اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے فائدے تو بہت ہیں، فضائل تو بہت ہیں، لیکن اگر ہم نماز پڑھنے آئیں گے تو پھر ہی فائدے ملیں گے، اگر آئیں گے نہیں تو فائدے کس بات کے؟ نماز پڑھنے آئیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا، مسجد میں آئیں گے تو پھر ہی مطلب اور مقصد حاصل ہوگا۔ شکایتیں تو بہت ہیں، شکوے تو بہت ہیں اور بیماریاں تو بہت ہیں، علاج نہیں ملتا، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، لیکن روحانی علاج کے ذرائع اور ہسپتال کھلے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کے گھر کھلے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی شفا حاصل کرے تو صحیح، کوئی آ کے مانگے تو صحیح، اپنے رب کے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہی نہیں ہیں، ہم آتے ہی نہیں ہیں، ہم نے بے رخی کر لی ہے، ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ جب انسان کسی سے منہ موڑتا ہے نا پھر سامنے والا بھی منہ موڑ دیتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو آج دنیا میں کسی دوست سے کسی رشتہ دار سے منہ موڑو گے وہ بھی منہ موڑ لے گا، وہ بھی منہ موڑ لے گا، اور تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ تم اللہ کے در کو چھوڑ دو اور تمہارے گھر برکتیں ہی برکتیں رہیں؟ تم اللہ کے گھر کو در کو چھوڑ دو اور بے رخی اختیار کر لو، منہ موڑ لو، اور پھر بھی تمہارے گھر میں برکتیں آئیں اور رحمتیں آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
نماز پڑھنی نہیں اور شکوہ یہ کرنا ہے کہ گھر میں لڑائیاں بہت ہیں جی قاری صاحب دعا کر دیں۔ نماز پڑھنی نہیں، اللہ کے پاس اللہ کے در پہ گھر پہ آنا نہیں، اور شکوہ بھی کرنا ہے گھر میں جادو ہو گیا ہے، گھر میں برکت اٹھ گئی ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا رہتا ہے، گھر میں نحوست آ گئی ہے، تو یہ شکوے کس بات کے؟ شکوے تو تب کرو جب تم اللہ کے در پہ آؤ، اللہ سے مانگو آ کے، پھر اللہ نہ دے پھر کہنا۔ وہ تو رب رحیم اور کریم ہے، اس نے تو آج تک کسی کی موڑی ہی نہیں، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، تم تو پھر مسلمان ہو۔ اس نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی تھی، تم تو پھر مسلمان ہو، آؤ تو صحیح۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا کاروبار ہمیں نماز سے عزیز ہو چکا ہے، آج ہمارا بزنس ہمیں نماز سے عزیز ہو چکا ہے، ہماری جاب ہمیں نماز سے عزیز ہو چکی ہے، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہماری مجلس، ہماری محفل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے معاملات، الغرض دنیا کے سارے معاملات ہمیں نماز سے عزیز ہو چکے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہو چکا ہے۔ آپ حساب لگا لیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں نا، اگر ان کی ٹوٹل فیصد نکالی جائے تو اس میں سے تقریباً 100 میں سے 95% ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ 100 میں سے 95% ایسے مسلمان ہیں جو صرف آ کے نماز پڑھتے ہیں، باقی 95% نماز نہیں پڑھتے۔ 5% پڑھتے ہیں، 95% نہیں پڑھتے۔ 5% ایسے ہیں جو آ کے نماز پڑھتے ہیں، باقی 95% نماز کے لیے نہیں آتے۔ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے تمام لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اگر ہمارے اس محلے کے لوگ ہی آ جائیں نا تو ہماری اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ مسجدیں تو چھوٹی ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی صرف 5% ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بقایا ایسے آپ دیکھیں، اذان ہو رہی ہے، بازار میں چلے جائیں، بازار لگا ہے، رش لگا ہے، کوئی ایک ایسی دکان نہیں جو بند ہو جائے، اللہ کلیل اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے ہدایت دی ہے وہ نماز کے وقت وقفہ بنائے نماز کا، جو ہے وہ بورڈ لٹکا کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ لیکن آج حال اس قدر ہو چکا ہے، مادیت پرستی اس قدر آ چکی ہے، پیسہ اور مال کا اور دولت کا ہرس اتنا ہے کہ اذان ہوتی رہے، اللہ پکارتا رہے، صدا بلند ہوتی رہے، اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں، لیکن پھر بھی ہم بیٹھے رہیں۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ بازار کھلے ہیں، بازاروں میں رش ہے، مسجد میں ایک صف ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا 95% بازار ہے اور 5% مسجد میں ہے۔ اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے قاری صاحب نے مبالغہ کر دیا ہے، بھائی 90% کہہ دو، 80% کہہ دو، اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ مسجد میں ایک صف، 2 صفیں اور بازار میں رش لگا ہے، بتاؤ پھر انسان کو کس سے پیار ہے؟ اللہ سے پیار ہے کہ اپنے مال سے پیار ہے؟ اپنے رب سے پیار ہے کہ دولت سے پیار ہے؟ اپنے رب سے پیار ہے کہ اپنے کاروبار سے پیار ہے؟ اللہ اکبر کتنا بڑا جملہ ہے، اس کا اگر مطلب مسلمان کو سمجھ آ جائے تو مسلمان کبھی نماز نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اس کا مطلب اور مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے، تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہارے وقت سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے بیوی بچوں اور رشتہ دار سے، ہر ایک سے عزیز تمہیں اللہ ہے، ہر ایک سے عزیز تر تمہیں اللہ ہونا چاہیے۔ اور جب تمہیں ہر ایک سے عزیز تر اللہ ہو جائے گا تو پھر نماز سے کبھی بھی تم رخ نہیں موڑو گے، نماز کے معاملے میں کبھی بھی تم سستی نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے اور مسلمان بیٹھا رہے، اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہے، مسلمان کاروبار کرتا رہے، اللہ اکبر کی صدا گونجنے کے بعد نماز کا وقت بھی گزر جائے، نماز بھی گزر جائے، نماز نہیں پڑھی، بیٹھا رہا ہے، صدائیں گونجتی رہی ہیں، اذانیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا نا، ای الاعمال احب الی اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الاعمال، سب سے زیادہ محبوب۔ پوچھا کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں وقت پہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے پھر بھی ادا نہیں ہوتی، وقت بھی گزر جاتا ہے پھر بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور نماز پڑھنے کے اتنے فائدے، اتنے فضائل، اور یہ تب ہی ملیں گے جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، یہ تب ہی حاصل ہوں گے جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ نماز پڑھنے آؤ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی سے روکنے والی ہے، نماز تو تمہیں دھوکہ اور فراڈ اور فریب کرنے سے روکنے والی ہے، نماز تمہیں دوسروں کے ساتھ دشمنی، حسد، بغض، لڑائی جھگڑا اور غیبت، چغلی، طرح طرح کے جو گناہ ہیں، نماز تمہیں ان سے روکنے والی ہے۔ لیکن تم نماز تو پڑھو آخر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے، گناہوں سے تمہیں روکنے والی ہے۔ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تمہیں یہ کم از کم یہ تو احساس ہوگا یار میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں گناہ کا کام نہ کروں، یار میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اگر میں نے گناہ کا کام کیا تو میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اور میں کیسے سرگوشی کروں گا، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، میں اپنی روح کو کیوں گندا کروں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیوں گندا کروں۔ انسان کو کم از کم یہ احساس تو ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے آؤ، مسجد میں آؤ۔ مسجد کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہ اللہ کو اس زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر جو اللہ کو محبوب ترین زمین کے ٹکڑے ہیں، جو زمین کا حصہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے۔ جہاں مسجد بنا دی جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ مسجد بننے سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا عام حصہ تھا، عام ٹکڑا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کی کوئی وقت نہیں تھی اللہ کی نظروں میں، لیکن جب وہاں مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بن گیا، تو وہ ٹکڑا اور وہ حصہ زمین کا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو زمین کے برے ٹکڑے لگتے ہیں، جو زمین کے حصے برے لگتے ہیں، وہ بازار ہیں، وہ بازار ہیں۔ ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں کہ بازار میں جاتے ہیں، ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کے محبوب ترین حصوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں کہ اللہ کے مبغوض ترین ناپسندیدہ ٹکڑے اور حصوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے گھروں میں زیادہ وقت گزاریں گے، اللہ کے محبوب ترین جگہوں میں، محبوب ترین حصوں میں زیادہ وقت گزاریں گے، تو ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، جو مسجد میں زیادہ وقت گزارے گا، اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور دوسری بشارت اس کے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر انسان کو سائے کی طلب ہوگی، سورج بالکل سر پہ آن پڑے گا اور سورج کی تپش سے انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، ہر ایک کو سائے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس وقت سایہ اگر کس کو نصیب ہوگا، جس کو نصیب ہوگا، ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ ظہر پڑھ کے گیا ہے، جا کے پھر عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر پڑھنے کے لیے جلدی آ جاتا ہے، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جب نماز پڑھ کے بیٹھ کے اذکار کرتا ہے، اذکار کرتے کرتے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے،
پھر جب واپس اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے پھر دوبارہ بے چین ہو جاتا ہے کہ کب مغرب کا وقت ہو، کب دوبارہ میں مسجد میں جاؤں، کب اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں، اپنے رب سے سرگوشی کروں، اپنے رب کا قرب حاصل کروں۔ نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ آپ نے فرمایا بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، اے لوگو جب سجدے کی حالت میں ہو تو اپنے رب سے زیادہ دعائیں کیا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ سجدہ ایسی کیفیت ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز سے گر جاتا ہے کہ اللہ میں تو عاجز ہوں، تیرے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اے اللہ یہ سب سے قریب حالت ہے، اب میں تیرا قرب حاصل کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لیکن یہ قرب تب ہی حاصل ہوگا جب انسان مسجد میں آئے گا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے گا۔ مسجد کی طرف جب آتا ہے انسان، جو انسان مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، ہم نے چھوڑ دیا مسجدوں میں آنا، نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ 5% کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ غور کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں نا، بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو بعض سعودی علماء اور بعض پاکستانی ہمارے علماء، اور یہ بات ہی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں وہ تکفیری ہو گیا، وہ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بڑی بڑی عربی کی کتابیں، باقاعدہ احادیث اور باقاعدہ قرآنی آیات۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ حدیث واضح ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ بڑے بڑے علماء، سعودی علماء نے فتویٰ دیا ہے، بڑے بڑے علماء، اس قدر علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر دو مسلمانوں نے نکاح کیا ہے، ایک ان میں سے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، ان کا تعلق آپس میں میاں بیوی کا ختم۔ اتنے سخت فتوے موجود ہیں علماء کے نماز کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز سے فرق ہوتا ہے، کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ العہد بیننا و بینہم، آپ نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور احادیث میں موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب اذان ہو جاتی تھی تو ایک بھی بندہ نماز سے تاخیر نہیں کرتا تھا، نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ نماز سے پیچھے جو رہتا تھا وہ منافق ہوتا تھا، مسلمان کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہتا۔ اس قدر سختی، اس قدر فرمانات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس قدر جو ہے وہ غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو نماز کے لیے نہیں آتے، آپ نے یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور پھر کسی کی ذمہ داری لگاؤں کہ وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اقامت کہلوا کے لوگوں کی امامت کرے، اور دوران نماز میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اگر ان کے گھر میں بچے اور بیوی نہ ہوں، کیونکہ عورتوں کو تو اجازت ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، اور بچوں پر ویسے نماز فرض نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں پر، تو آپ نے فرمایا اگر بچے اور بیوی نہ ہوں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس قدر سختی ہے، لیکن آج ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس قدر سختی ہے۔ جو پیچھے رہتا تھا وہ منافق ہوتا تھا، اور جو نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا وہ مسلمان کہلواتا تھا۔ یہ صحابہ کا معیار تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس قدر بیمار ہوتا، بات سننے والی ہے، اس قدر بیمار ہوتا جس سے چلا نہیں جاتا تھا، اپنے قدموں میں چل نہیں سکتا تھا، اپنے سہارے پہ چل نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی جب نماز ہوتی تو دو ساتھیوں کا سہارا لے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ ہاں رخصت ہے، اگر کوئی بیمار ہے نہیں چل سکتا گھر میں نماز پڑھ لے، اب چل نہیں سکتا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لے، رخصت ہے۔ لیکن اگر کوئی تندرست، اللہ نے وجود دیا ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں،
شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تمہارا رب پکارے اپنے رب کے سامنے آ کے جھک جاؤ۔ وہ رب تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں دینے والا ہے، وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے، لیکن تم اپنے رب کے لیے 10 سے 15 منٹ نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ تمہاری وفا کیا ہے؟ تم تو جفا کر رہے ہو۔ وفا تو یہ ہے کہ تم اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو اور اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ اور جو چل کے آتا نا پھر اللہ کے گھر میں، جو اللہ کے پاس قدم چل کے آتا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ من تطہر فی بیتہ، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ ہم اکثر اوقات مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، لیکن گھر سے وضو کر کے آنے کی زیادہ فضیلت ہے اور فضیلت ہے۔ اور فضیلت یہ ہے من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے، کانت خطوتاہ، اس کے 2 قدم ہیں، 2 قدم ہیں۔ فرمایا جب 1 قدم رکھتا ہے تو تحط خطیئۃ، اس کی ایک جو خطا ہے، جو ایک گناہ ہے، وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ والاخری، اور جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے، ترفع درجۃ، اس کے درجات کو 1 درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے قدم چل کے آئے گا اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ جو مسجد میں آ کے وضو کرتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھر سے وضو کرو اور رستے میں تمہارے 1 قدم کے بدلے میں تمہارا گناہ معاف ہوگا، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہم، اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے اللہ گناہ معاف کر دے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی میں، سخت سردی کے عالم میں پانی ٹھنڈا بھی ہو تو مکمل وضو کرنے سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ زیادہ قدم چل کے جانے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مسجد کی طرف چل کے آنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہمارا گھر مسجد سے دور تھا، ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اس گھر کو بیچ دیں اور مسجد کے قریب گھر خریدیں تاکہ مسجد ہمارے قریب ہو جائے گی، ہم نماز جلدی پڑھ لیا کریں گے، فوراً مسجد میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روک دیا، کہا کہ تم اپنا گھر وہیں رکھو، مسجد میں قریب آؤ گے تو تمہارے قدم کم ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہارا گھر مسجد سے دور ہوگا، زیادہ قدم چل کے آؤ گے، تمہارے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، تمہارے زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو ڈر ہو نا کہ میرا گھر دور ہوگا، میرے سے مسجد میں آیا ہی نہیں جائے گا، میری نماز ہی قضا ہو جائے گی، چلو میں قریب گھر بنا لوں تاکہ میں نماز تو پڑھ لوں گا، پھر اس بندے کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ گھر مسجد کے قریب بنائے۔ لیکن اگر کوئی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو اس کا گھر دور ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ زیادہ قدم چلے اور زیادہ ثواب حاصل کرے۔ اور جو چل کے آتا ہے اللہ کے گھر کی طرف آؤ تو صحیح۔ آج ہماری کوئی مہمان نوازی، کوئی ایم این اے ایم پی اے تیار کر لے نا تو ہمارا سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگ، فلاں ایم این اے ایم پی اے نے مجھے دعوت پہ بلایا، فلاں کے ساتھ میری بڑی واقفیت ہے، فلاں نے میری دعوت کی ہے، فلاں نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ کوئی بڑا بندہ، کوئی چودھری، کوئی بڑا عہدے دار تمہیں بلا لے، کھانے کی دعوت دے دے، تمہیں خوشی ہو جاتی ہے، تمہارا سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے اور تمہارے قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ لیکن وہ بندہ جو مسجد میں آتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کی مہمان نوازی اللہ تیار کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی اللہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا او راح الی المسجد، جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں چل کے آتا ہے، جو بندہ شام کے وقت مسجد میں چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مہمان نوازی جنت میں تیار کرتے ہیں۔ جب وہ چل کے آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے،
جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب وہ شام کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بشارت دے دو جو اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کل قیامت کے دن اس اندھیرے کے بدلے میں اللہ انہیں مکمل نور عطا کرے گا۔ مکمل نور عطا کرنے کا، روشنی عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ روشنی کی ضرورت ہوگی کل قیامت کے دن۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر کے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ چاند بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جسے ہم صراط بھی کہتے ہیں، اس پل کے اوپر سے انسان گزرے گا، اس اندھیرے میں گزرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، اس قدر اندھیرا ہوگا اس پل سے گزرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، لوگو یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر بشر اس پل سے گزرے گا، اور جب وہاں سے گزرے گا تو پھر اسے روشنی کی ضرورت پڑے گی، پھر اسے نور کی ضرورت پڑے گی، اور جو اندھیرے کے وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے کل قیامت کے دن مکمل نور ہوگا، وہ پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا، اسے کوئی دقت اور کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا کہ مومنین کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کی سائیڈوں پہ بھی نور ہوگا، دائیں جانب پہ بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی، لیکن جو منافق ہوں گے وہ مومنوں کو کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، ہمارے پاس اندھیرا ہے، ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دو۔ لیکن کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ مومن اور منافق کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اس دیوار کے اندر جس جانب مومن ہوگا اس جانب نور ہوگا، اور اس دیوار کے باہر جس جانب منافق اور کافر ہوگا اس جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو یہ نور تب ہی ملے گا جب انسان مسجد کی طرف چل کے آئے گا۔ اگر تم آخرت اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ اگر تم پل صراط سے گزرتے ہوئے روشنی اور نور چاہتے ہو تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ اگر تم مشکلات کا حل چاہتے ہو، اگر تم بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ الغرض یہ کہ تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ تم اپنے رب کے در پہ آ جاؤ، وہ اللہ تمہاری سننے والا ہے، وہ اللہ تمہاری ٹالتا نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا اللہ سے کرو، اگر دعا وہ شرائط کے پوری اترتی ہو، وہ دعا آداب کے ساتھ کی جائے اور شرائط کے ساتھ کی جائے تو وہ دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ آؤ تو صحیح، دعا کرو تو صحیح، لیکن ہم آتے نہیں ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 5% جو آتے ہیں وہ بھی صرف ایک اپنی فرض کی ادائیگی تو چلو ہو جاتی ہے، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا جی مغرو لان علی گالے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی مغرو لان علی گالے، آئے 4 سجدے دیے چلے گئے، نہ سنتیں پڑھی، نہ نفل پڑھے، نہ دعا کی، نہ ذکر کیا، نہ نماز سے پہلے آئے، نہ نماز کے بعد چند منٹ بیٹھے، نماز کے بعد بھی فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ حالانکہ نماز کے بعد اگر نماز پڑھنے کی جگہ پہ بندہ مومن بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آؤ اور نماز پڑھنے کے بعد لیٹ جاؤ، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور نماز پڑھو اس انداز سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ اب لمبی باتیں ہیں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، حدیث میں ذکر ہے کہ آپ کی نماز کا وقت کتنا تھا۔ آج ہم 3 سے 4 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی نماز کتنی لمبی تھی، کتنی طویل تھی، اور کس قدر خشوع تھا، کس قدر خضوع تھا، اور کیسا وہ عالم تھا کہ صحابہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، اور آپ نے حدیثوں میں بیان کر دیا کہ آپ کی پہلی رکعت کی مقدار اتنی تھی، دوسری رکعت کی مقدار اتنی تھی، سجدے کی مقدار اتنی تھی، 2 سجدوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھتے تھے، رکوع سے اٹھ کر آپ اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے، لیکن
ایک بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز ایسے نہ پڑھو جیسے کوئی پیچھے لگا ہے، نماز ایسے نہ پڑھو کہ جیسے تمہیں کوئی مارنے لگا ہے، بس جلدی جلدی پڑھ لو، ہمیں کوئی کام نہ خراب ہو جائے، دکان پہ کوئی گاہک نہ آ جائے، جلدی جلدی پڑھ لو۔ نماز ایسے نہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ جو روزی تمہاری قسمت میں لکھی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ اگر تم اللہ کے گھر میں آ گئے ہو تو پھر اطمینان کے ساتھ پڑھو اور توجہ کے ساتھ پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تمہاری ہر بات کو سنے گا، اور جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تم 5 منٹ اگر زیادہ بھی لگا دو گے، قسمت سے تم بھاگ نہیں سکتے، تقدیر سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ وہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر تم جلدی چلے جاؤ گے وہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں مل جائے گا، لیکن پھر اس میں برکت نہیں رہے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔